اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مٹی سے بنایا ہے تو عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں بنایا؟ اور مرد کی بائیں پسلی سے ہی کیوں بنایا، دائیں پسلی سے کیوں نہیں؟ اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے بنایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیں، آگے شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، تو فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی منکوہہ کہلائی۔ ناظرین، اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ ناظرین، عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ اس سے پہلے عورتوں کے متعلق یہ حدیث سنیں، پھر بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ صدقہ دو تاکہ تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکو، کیونکہ میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا تو مجھے اس میں اکثریت عورتوں کی نظر آئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ یعنی کس وجہ سے جہنم میں ہماری اکثریت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، یعنی تم شوہر کے احسان کو چھپاتی ہو، اس کے فضل کا انکار کر دیتی ہو، اور اس کے اچھے سلوک کو نظر انداز کر دیتی ہو، اور اس کے احسان کو بھول جاتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ کسی ہوش مند آدمی کی عقل مار دینے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا، یعنی مرد کی مت مار دینے پر عورت سے زیادہ قدرت رکھنے والا کوئی نہیں۔ عورتوں نے عرض کی، ہمارے دین اور ہماری عقل کی کمی کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا، پس یہی اس کی عقل کی کمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہی اس کے دین کی کمی ہے۔ ناظرین، اب بات آتی ہے بائیں پسلی کی۔ عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے ہی کیوں بنایا گیا؟ جبکہ اسلام میں ہر چیز میں دایاں افضل ہے۔ کھانا ہو یا پانی دائیں ہاتھ سے، لباس ہو یا جوتا دائیں سے شروع کریں، تو پھر جب عورت کی تخلیق کی باری آئی تو بائیں پسلی سے کیوں، دائیں سے کیوں نہیں؟ ناظرین، یہاں پر بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ انسانی جسم میں بائیں طرف دل ہے، اور دل کے سب سے قریب والی پسلی سے عورت کو پیدا کیا۔ عورت نہ پیر کی جوتی کا نام ہے، عورت نہ سر کے تاج کا نام ہے، عورت دل کے قریب والی پسلی کا نام ہے، اسی لیے اسے دل میں رکھا جاتا ہے، دل میں جگہ دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ پاک نے عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت ڈھال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو ٹیڑھی نہیں بلکہ اس کے اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں پیار سے، تاکہ وقت پڑنے پر آپ کی ڈال، آپ کا اعتماد، غرور اور فخر بن سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرے۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ ناظرین، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس لیے دونوں
دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کریں۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن، بیٹی یا ماں یا آپ کی بیوی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور عورت کی عزت کرنے کی توفیق